منگل والے دن اگر دولت کی بارش دیکھنا چاہتے ہو تو صرف 3 بار میرے بتائے ہوئے طریقے پر آج یا لطیفو کا وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ رب کریم نے چاہا تو پوری دنیا کے خزانے عمل کے پڑھتے ہی تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ یہ وہ عمل دینے لگا ہوں کہ جسے پڑھنے والا فوری طور پر دولت مند بن جاتا ہے۔ آج اگر پوری دنیا نے، پوری کائنات نے اگر تم سے منہ پھیر لیا ہے، اپنوں نے، پرایوں نے، میرے بھائیوں میری بہنوں، آج اگر تم سے ساتھ چھوڑ دیا ہے تمہارا، ہمت نہ ہارنا، حوصلہ بالکل نہ ہارنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے آج منگل کو تمام کاموں کو، تمام مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لینا۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن دنیا کے بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے۔ آج منگل کے دن گھر میں، دکان میں، دفتر میں، آفس میں جہاں موجود ہوں، چند گھڑیوں کے لیے بیٹھ جانا۔ اسی عمل کو اگر پڑھ کے کوئی ایسا میرا بہن بھائی ہے جو پانی پر دم کر کے کسی روٹھے ہوئے کو پلا دے، اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ کسی ایسے بندے کو پلا دیں جو آپ سے نفرت کرتا ہے، وہ آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ اسی عمل کو پڑھ کے پانی پر دم کر کے اپنی دکان پر چھڑک دے، دکانوں پر گاہکوں کی لائن لگ جائے گی۔ اسی عمل کو منگل کے دن پڑھنے کے بعد دنیا کی ہر حاجت کے لیے دعا مانگے، رب کریم فوری طور پر پوری کر دیں گے۔ اسی عمل کو پڑھ کے پانی پر دم کر کے اپنے گھر میں چھڑک دیں، کسی بیمار کو پلا دیں پانی پر دم کر کے، یقین مانے اس کے جسم کے کونے کونے سے، ریشے ریشے سے بیماری نکل جائے گی۔ آج میری وہ دکھیاری بہنیں، آج میرے وہ بھائی جو وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، جو اعمال کر کر کے تھک چکے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں دولت بھی ہو، پیسہ بھی ہو، خوشیاں بھی ہو، جس میں ہر مراد آپ کی جو مانگتے چلے جائیں رب کریم عطا کرتے چلے جائیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، رب کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہمیں بس مانگنا نہیں آتا، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج جو لوگ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، آج منگل کے دن یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لینا۔ گھر میں بیٹھ کر، دکان میں بیٹھ کر، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، یا لطیفوں کا یہ وظیفہ جسے پڑھتے ہی ہر مراد پوری ہو جاتی ہے، جسے پڑھتے ہی بے روزگاروں کو روزگار مل جاتا ہے، جسے پڑھتے ہی بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے، جسے پڑھتے ہی اگر رشتوں کا کوئی طلبگار ہو، من پسند جگہ پر شادی کرنا چاہتا ہو، رشتے نہ آتے ہوں، یا رشتوں میں کہیں پر بات چل رہی ہو، کوئی رکاوٹ ہو، اس عمل کو پڑھ کے اس رکاوٹ والے بندے کو یہ پانی پر دم کر کے پلا دو اسی عمل کو۔ یقین مانو یہ عمل پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اس عمل کو پڑھنے والا کوئی بے اولاد ہے تو اس عمل کو پڑھنے کے بعد اپنے لیے دعا بھی مانگے اور پانی پر دم کر کے پی جائے، یقین مانے خوشیوں سے گھر بھر جائے گا۔ یہ عمل ایک مجرب ترین عمل ہے، یہ اللہ والوں کا بتلایا گیا عمل ہے۔ یہ ہر طرح کی مشکل کو، پریشانیوں کو اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر دور کر دیتا ہے، بے روزگاروں کو روزگار عطا کرتا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ منگل والے دن سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے ایسے وقت میں پڑھنے کے لیے جب پوری طرح فارغ ہو، فری ہو، مصروفیت میں کام کرتے ہوئے بزی ہو، تو اس دوران اس عمل کو نہ پڑھیے گا۔ جب منگل کو سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا شروع کر دیجیے گا، اور سب سے پہلے اللہ والوں کے بتلائے ہوئے طریقے سے اس عمل کو پڑھیے گا۔ اپنی طرف سے جلد بازی میں، بھاگا بھاگی میں، بے دلی سے، بے ترتیبی سے نہ پڑھیے گا۔ جتنا زیادہ یقین سے پڑھیں گے، جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں گے، انشاءاللہ اتنی ہی زیادہ کامیابی حاصل کریں گے، انشاءاللہ اتنے ہی زیادہ فائدے حاصل کریں گے، کیونکہ یہ ایک مجرب ترین عمل ہے، یہ اللہ والوں کا بتلایا ہوا عمل ہے، یہ غیب سے خزانوں کو حاصل کرنے والا دنیا کا مجرب ترین عمل ہے۔ تو اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے درود شریف پڑھیں، کوئی سا بھی۔ اور پہلا وظیفہ عمل کا جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، یہ وظیفہ جسے دولت کا سلطان وظیفہ کہا جاتا ہے، ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں اس وظیفے کو پڑھ کے
کامیابی حاصل کی جاتی ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی نے پوچھا کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہو، تو ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ترازو کے ایک پلڑے پر رکھا جائے اور دوسرے پلڑے پر دنیا جہاں کے تمام وظائف کو رکھ دیا جائے، تو جس پلڑے پر پہلا کلمہ ہوگا، جس پلڑے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح ہوگی، وظیفہ ہوگا، پہلا کلمہ ہوگا، وہ پلڑا طاقت میں بھاری ہوگا۔ تو آپ نے آج کے اس معجزاتی عمل میں منگل والے دن درود شریف پڑھ لیجئے گا، اور فوری طور پر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، جس کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، وہی خالق، مالک اور معبود حقیقی ہے، اس میں شرک کے نفی اور توحید کا اثبات ہے۔ محمد رسول اللہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے آخری نبی اور رسول ہیں، اور ان کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا واجب ہے۔ قل ہو اللہ احد، سورہ اخلاص میں کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ آپ نے آج کے اس معجزاتی عمل میں اس عمل کا بے حد خاص اور پاورفل وظیفہ پہلا کلمہ، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھ کے عمل کا آغاز کیجیے گا، اور منگل والے دن پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا صرف 7 بار پڑھیے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ پہلا کلمہ اگر 7 بار پڑھ کے 7 کروڑ حاجات کی نیت بھی کر لی جائے تو فوری طور پر پوری ہو جاتی ہے۔ پہلا کلمہ پڑھتے وقت دل ہی دل میں اپنی حاجتوں مرادوں کے لیے رب کریم سے مانگتے جائیے گا۔ انشاءاللہ پہلا کلمہ آپ لوگ جیسے ہی پڑھ لیں گے، رب کے لاڈلے ہو جائیں گے، رب کو راضی کر لیں گے، رب کے قریب ہو جائیں گے، رب آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ رب کریم پہلا کلمہ پڑھنے والے پر راضی ہو جاتے ہیں، مہربان ہو جاتے ہیں۔ اب آپ نے رب کو راضی کر لیا، رب کے لاڈلے بن گئے، رب کے دوست بن گئے، اب رب سے خزانے لینے ہیں، اب رب سے آپ نے اپنی حاجتوں مرادوں کو پورا کروانا ہے، اب رب سے اپنے انعامات لینے کا وقت آ چکا ہے۔ آج منگل والے دن کے اس مجرب ترین عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کر دیجیے گا۔ کوئی بے اولاد ہو وہ بھی اس عمل کو پڑھ لے، کوئی بے روزگار ہو اس عمل کو پڑھ لے، کوئی لاکھوں کا قرض دار ہو، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہو، بال بال قرضوں میں جکڑا ہو، اس عمل کو پڑھ لے۔ منگل کا یہ عمل دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے، دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے۔ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ مشکل کشا وظیفہ ہے، اور جب آپ لوگ ان وظائف کو منگل والے دن ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر بتائی ہوئی تعداد میں پڑھیں گے، اول آخر درود شریف پڑھیں گے، یقین مانیں آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے، آپ کی رزق کی تنگی فوری طور پر دور ہو جائے گی، آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی رب کریم نے چاہا سیکنڈوں میں دور ہو جائے گی۔ اب آپ نے عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ یا لطیفوں کا عمل میں شامل کرنا ہے۔ اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا، اور دل ہی دل میں اپنی حاجتوں مرادوں کے لیے رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا۔ میرا رب بڑا رحمان ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، وہ مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو کرتے ہوئے رب کو راضی کرنا ہے، رب کو پکارنا ہے۔ یا لطیفو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک عظیم، نہایت خوبصورت اور جامع نام ہے، جو اس کی نرمی، مہربانی اور حکمت کی عکاسی کرتا ہے۔ اس نام کا ذکر قرآن مجید میں بہت جگہ پر آیا ہے، اور یہ مسلمانوں کے اذکار اور دعاؤں میں ہمیشہ سے استعمال ہوتا آیا ہے۔ لطیف عربی زبان میں نرم، مہربان، باریک بین اور بہت زیادہ کرم کرنے والے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ صفت اللہ کی بے انتہا حکمت اور مہربانی کو ظاہر کرتا ہے، جو بندوں کے لیے اس کے منصوبوں میں موجود ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو باریک بینی سے جاننے والا ہے، اور وہ اپنے بندوں پر بے پناہ رحمت اور شفقت کرنے والا ہے، حتیٰ کہ وہ مہربانیوں کو ایسے طریقے سے کرتا ہے جو بندے کی سمجھ سے بھی باہر ہیں۔
اللہ اللطیف بالعباد یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ قرآن شریف میں آیا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے، جسے چاہے رزق دیتا ہے اور وہ زبردست غالب ہے۔ اور ایک اور آیت میں آیا ہے بے شک میرا رب جس پر چاہے لطف و کرم فرماتا ہے، یعنی وہی علم والا حکمت والا ہے۔ ایک اور آیت میں فرمایا گیا ہے کہ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ نگاہوں کا احاطہ کرتا ہے، اور وہی لطیف ہے، نرمی والا، باخبر ہے۔ حدیث شریف کی روشنی میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ لطف و کرم سے پیش آتا ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے نرمی کو پسند کرتا ہے۔ یا لطیف کو ہمیشہ سے مشکلات کے وقت اللہ سے مدد کرنے کے لیے کثرت سے استعمال کیا گیا ہے۔ آپ نے آج کے اس معجزاتی عمل میں تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو پڑھتے ہوئے رب کو راضی کرنا ہے۔ رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنی حاجتوں مرادوں کے لیے مانگتے جانا ہے۔ یا لطیفو پڑھتے دوران اگر آپ لوگوں کی، میرے بھائیوں میری بہنوں، آنکھیں نم ہو جائیں، جسم آپ کا ہلکا پھلکا محسوس ہو جائے اور آپ کو یوں لگے کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا آپ کی قبولیت ہو چکی ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ کی بخشش ہو چکی ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ نے یا لطیفو کا وظیفہ اس معجزاتی عمل میں جیسے ہی 7 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیا، اچھی طرح کاؤنٹ کر کے، تو فوری طور پر یا لطیفو کا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے، اور آپ نے صرف اور صرف 11 بار یا لطیفو کا وظیفہ عمل میں پڑھ لینا ہے۔ خدا را وظائف کی تعداد میں کمی پیشی نہ کیجیے گا۔ ایک بار بھی کوئی وظیفہ اپنی طرف سے اگر کم یا زیادہ بار آپ نے پڑھ لیا تو وظیفے کی تاثیر اور طاقت پوری طرح ختم ہو جائے گی۔ اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا، انشاءاللہ ہر مشکل، ہر پریشانی سے فوری طور پر چھٹکارا مل جائے گا۔ آپ نے جیسے ہی 11 مرتبہ منگل کے اس معجزاتی عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ یا لطیفو کا بھی عمل میں پڑھ لیا، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ عمل پڑھنے میں آپ کو مشکل سے آدھی منٹ کا وقت لگے گا، بھلے بتلانے میں، تفصیلی طور پر سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے منگل والے دن بیٹھ کر پڑھیں گے تو دنیا جہاں کی پوری دولت، دنیا جہاں کے خزانے انشاءاللہ رب کریم آپ کی جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ ہر طرح کی مشکل کے لیے، ہر طرح کی پریشانی کے لیے یہ عمل 100% اثر کرتا ہے۔ اس عمل کے پڑھنے والا، منگل کا یہ عمل پڑھنے والا کبھی زندگی میں یہ شکوہ نہیں کرتا کہ مجھے فائدہ نہ ہوا۔ اس عمل کے پڑھنے والا راتوں رات کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ اب آپ نے عمل کا تیسرا وظیفہ شامل کرنا ہے۔ یہ پورا عمل 4 وظائف پر مشتمل ہے جو منگل کے دن آپ نے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنے ہیں۔ اس عمل کو پڑھتے وقت اپنی توجہ بس عمل کی جانب سے نہ ہٹائیے گا۔ جتنا دل سے یقین سے پڑھیں گے کمالات بھی اتنی زیادہ دیکھیں گے۔ آپ نے منگل کو چاہے تو کسی وقت کی نماز کے بعد بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور نہ پڑھ سکے تو پھر جہاں موجود ہو، دکان میں چاہیں تو دکان میں پڑھ لیں، گھر میں جہاں موجود ہو پڑھ لیں، لیکن تمام کاموں کو چھوڑ کر اس عمل کو ضرور پڑھ لیجئے گا۔ یہ عمل ایک منگل کا اگر آپ نے پڑھ لیا، جس کی اجازت بھی عام ہے، جو میرا بہن بھائی اس عمل کو پڑھنا چاہتا ہے منگل کے دن، اجازت عام ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ رب کریم نے چاہا تو ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے منٹوں اور سیکنڈوں میں تمہیں چھٹکارا مل جائے گا۔ بڑی سے بڑی مشکل، بڑی سے بڑی پریشانی منٹوں سیکنڈوں میں اگر دور نہ ہو جائے تو پھر مجھے کہنا عمل کا تیسرا وظیفہ سمجھ لیں۔ اب آپ نے اس عمل میں اللہ والوں کے بتلائے ہوئے طریقے پر منگل کے اس معجزاتی عمل کا تیسرا وظیفہ جو اس عمل میں شامل کرنا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، یا قادرو کا وظیفہ ہے۔ یا قادرو اللہ پاک کا بڑا ہی پیارا نام ہے۔ یہ وظیفہ ہر طرح کی مشکل میں، پریشانی میں، غربت میں، غریبی میں بزرگان دین اللہ والے ہمیشہ سے پڑھنے کی تاکید کرتے ہیں۔ تو آج آپ نے تمام کاموں کو، تمام مصروفیات کو چھوڑ کر منگل کے دن کے جیسے ہی 2 وظائف پڑھ لیں تو آپ نے اس عمل کا تیسرا وظیفہ یا قادرو، یا قادرو، یا قادرو، یا قادرو القادر سے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ہے۔ اس کا مطلب ہے سب کچھ کرنے والا۔
ہر کام میں قدرت رکھنے والا یا ہر چیز پر قادر۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، چاہے وہ مخلوقات ہوں یا کائنات کا کوئی عمل ہو۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں، اور وہ جس چیز کو چاہے فوراً پیدا کر دیتا ہے۔ یا قادروں کا ورد یا ذکر مختلف مقاصد کے لیے ہمیشہ سے کیا جاتا ہے۔ ہمیشہ سے مالی مشکلات میں، غربت اور غریبی میں پڑا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ہے، جو شخص ان کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یا قادرو کو ان میں سے ایک اسم کے طور پر یاد کیا جا سکتا ہے، اور اس کی تلاوت سے انسان اللہ کی بے پناہ قدرت کو سمجھ سکتا ہے۔ آپ نے آج کے معجزاتی عمل میں یا قادرو یا قادرو یا قادرو کرتے ہوئے رب کریم کو پکارنا ہے۔ جب کوئی بندہ یا قادرو یا قادرو یا قادرو کرتے ہوئے رب کریم کو پکارتا ہے، رب کریم کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، وہ بندہ رب کریم کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ رب کریم کو یا قادرو کا لفظ پڑھتے ہی یا قادرو کا وظیفہ اتنا پسند ہے کہ رب کریم فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ کون ہے جو یا قادرو کہتے ہوئے مجھے پکارے جا رہا ہے۔ رب کے فرشتے رب کے حضور پیش ہو کر آپ کا نام لیتے ہیں۔ یا قادرو کے وظیفے کے پڑھتے ہی مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، رب کریم کی نظر کرم ہو جاتی ہے۔ رب کریم خالی جھولیوں کو دولت سے، پیسوں سے بھر دیتے ہیں۔ آپ نے یا قادرو کرتے ہوئے دل ہی دل میں، من ہی من میں اپنی حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ کچھ مانگیے گا جو آپ کو لگتا ہو کہ یہ تو مجھے کبھی مل ہی نہیں سکتا۔ آج مائیں اپنے بیٹوں کے، بیٹیوں کے روشن نصیب کے لیے دعائیں مانگ لے۔ آج کوئی بے اولاد ہو، اولاد کے لیے دعائیں مانگ لے۔ آج کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہو تو قرضوں سے نکلنے کے لیے دعا مانگ لے۔ اسی عمل کو پانی پر دم کر کے دکان پہ بھی چھڑک دیں تو دکان میں گاہکوں کی لائنیں لگ جائیں گی۔ اسی عمل کو پڑھ کے پانی پر دم کر کے گھر میں چھڑک دیں، گھر سے نحوستیں، بیماریاں، پریشانیاں فوری طور پر دور ہو جائیں گی۔ تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی۔ ہر طرح کی مشکل میں، ہر طرح کی پریشانی میں یہ عمل اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر اثر کر جاتا ہے، مشکلوں کو ٹال دیتا ہے۔ غیب سے خزانوں کو حاصل کرنے والا دنیا کا مجرب ترین عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ آپ نے یا قادرو کا وظیفہ صرف 10 بار عمل میں شامل کرنا ہے۔ 3 وظائف میں نے بتا دیے ہیں، جب ان تینوں کو بتائی ہوئی تعداد میں ایک کے بعد ایک کر کے منگل والے دن پڑھ لیں تو آخری وظیفہ جو اب بتلانے لگا ہوں، اس وظیفے کو بھی اس عمل میں شامل کر لیجئے گا۔ یہ وظیفہ جب آپ لوگ اس عمل میں شامل کریں گے، آپ لوگ پوری دنیا کے خوش نصیب ترین انسانوں میں آپ کا شمار ہو جائے گا۔ پوری دنیا کی دولت آپ کے پیچھے بھاگے گی، پوری دنیا کے خزانے آپ کے پیچھے بھاگیں گے۔ آپ مٹی میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا بن جائے گی، ایسی آپ کی قسمت ہو جائے گی۔ فقیر سے بادشاہ بن جاؤ گے۔ آج لوگوں کے اگر آگے ہاتھ پھیلا رہے ہو، اس عمل کو منگل کے دن پڑھنے کے بعد بانٹنے والے بن جاؤ گے۔ دولت کو، پیسوں کو بانٹ بانٹ کر یقین مانو تھک جاؤ گے، لیکن پیسہ ختم ہونے کا نام نہیں لے گا، لیکن روپیہ پیسہ ختم ہونے کا نام نہیں لے گا۔ آج جو مائیں، آج جو میری بہنیں اپنے روشن نصیب کے لیے پریشان ہیں، مائیں بیٹوں بیٹیوں کے لیے پریشان ہیں، کوئی ایسا میرا بہن بھائی جس پر لاکھوں کا قرضہ ہے، کوئی بے اولاد ہے، کوئی ایسا بندہ ہے جو کسی کے ظلم و ستم سے ستایا ہوا ہے، تو پانی پر دم کر کے اسی عمل کو کسی کو پلا دے، اس کے ظلم و ستم سے خاتمہ ہو جائے گا اس کا، اور وہ آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ اس کے دل میں نفرت کی جگہ محبتیں پیدا کر دے گا یہ عمل۔ آخری وظیفہ سن کر جائیے گا۔ اس عمل کا آخری وظیفہ، مشکلوں کو ٹالنے والا قرآنی وظیفہ، تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور فوری طور پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ قرآنی وظیفہ عمل کے آخر میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کرتے ہوئے رب کو راضی کیجیے گا۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ وظیفہ عمل کے آخر میں صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے، صرف 7 مرتبہ۔ جب حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ عمل میں شامل کر لیں
تو آپ نے آخر میں وہی درود شریف پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ وہی درود شریف جب پڑھ لیں تو آخر میں اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر اپنی حاجتوں مرادوں کے لیے مانگتے چلے جائیے گا۔ انشاءاللہ خالی جھولیاں، خالی الماریاں فوری طور پر دولت سے، پیسوں سے بھر جائیں گی۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔